ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت، سنت محو ہو گئی ہے رسول اللہ کی، نظر نہیں آتی، اور بدعت زندہ ہو گئی ہے، بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ یہ اہل بصرہ کو فرما رہے ہیں کہ میرا قیام کس کے لیے ہے؟ احیاء سنت اور اماتہ بدعت کے لیے ہے، اور اس کام کے لیے میں حکومت سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، حکومت کا انکار کیا ہے میں نے، اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں اس فاسد حکومت کے خلاف آپ بھی قیام کریں۔ کیا نسبت بنتی ہے اماتہ سنت اور احیاء بدعت میں اور فاسد حکومت کے درمیان؟ چونکہ حکومت نے یہ کام کیا ہے، جاہلیت کا زمانہ واپس لوٹایا ہے، سنت نبی کو محو کیا ہے، اور ایسی بدعتیں سنت کی جگہ پر، دین خدا کی جگہ پر ایسی بدعتیں لاگو کر دی ہیں جن کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان ایسی بدعتوں کو قبول نہیں کر سکتا۔ قیام سید الشہداء اہل بصرہ کے نام فرما رہے ہیں، میں سنت زندہ کرنے کے لیے اور بدعتوں کو محو کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اٹھا ہوں، اور منبع بدعتوں کو زندہ کرنے والا، بدعتوں کا نظام قائم کرنے والا منبع فاسد حکومت ہے، یزید کی فاسد حکومت جو اس کو وراثت میں ملی ہے۔ سنت و بدعت دو ایسی دینی اصطلاحات ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور دین میں ان کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اتنی اہمیت یہیں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی اور دلیل سنت کی اہمیت اور بدعت کے خطرے کے لیے نہ لائیں، اور فقط سید الشہداء کا یہ خط کہ سنت محو ہو گئی اور بدعت زندہ ہو گئی اور میں اٹھا ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کو واپس لوٹانے کے لیے کہ سنت زندہ ہو جائے، بدعت ختم ہو جائے، یہ کافی ہے امام علیہ السلام کا یہ خط اور فرمان اہمیت سنت و بدعت کو بیان کرنے کے لیے۔ سید الشہداء کا پیغام پوری عالم بشریت کے نام ہیں اور انتظار میں ہیں۔ سید الشہداء یہ خط لکھ کر کچھ بلا رہے ہیں۔ سید الشہداء کو کچھ افرادی قوت کی ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے۔ جیسا میں پہلے مجالس میں اشارتاً کہہ کے گزر گیا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے جو جنگ شروع کی، جیسا بعض کہتے ہیں کہ یہ جنگ صبح عاشور شروع ہوئی اور عصر عاشور ختم ہوئی، نہ عزیز من، یہ جنگ عاشور کو شروع ہوئی اور ابھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی نے اس کے خاتمے کا اعلان کیا ہے آج تک۔ یہ یک طرفہ جنگ بندی یہ درست نہیں ہے۔ یہ جنگ بندی کنہوں نے اعلان کیا؟ جنہیں حسین علیہ السلام نے مدد کے لیے بلایا تھا، انہوں نے نہ آ کر اعلان کیا جنگ بندی کا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ حسین مارے گئے، خاندان رسول ذبح ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، جبکہ خود سید الشہداء نے نہیں کر فرمایا جنگ ختم ہو گئی، جنگ شروع ہوئی ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں عزیز من، حسین ابن علی نے یہ جنگ شروع کی، فرزند حسین نے اس جنگ کو اختتام تک پہنچانا ہے، مہدی صاحب زمان نے اس جنگ کو اپنے اختتام و نہایت و پایان تک پہنچانا ہے۔ جنگ شروع ہوئی ہے سنت کے زندہ کرنے کے لیے اور بدعتوں کے محو کرنے کے لیے۔ اس دن خاتمے کا اعلان ہو جائے گا جب زمین پر سنت کی حاکمیت ہو جائے گی اور بدعت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اور دین بتاتا ہے، روایات بتاتی ہیں، تشیع کی تعلیمات بتاتی ہیں، ائمہ کے فرامین بتاتے ہیں کہ یہ مقصد ظہور حضرت حجت سے ہونا ہے پورا، وہاں پر یہ جنگ اختتام پذیر ہوگی۔ پس ہم آپ زمانہ جنگ میں پیدا ہوئے، زمانہ جنگ میں پلے بڑھے،
اور زمانہ جنگ میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس جنگ سے لا تعلق رہ کر چلے جائیں گے۔ جس طرح کربلا میں جنگ ہوئی، بہت بڑی آبادی، لاکھوں کی آبادی موجود تھی جنہیں سید الشہداء نے اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی اور وہ موجود تھے۔ جنگ شروع ہوئی، عاشور کا دن ختم ہو گیا، لیکن یہ لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، نہ عاشور میں اور نہ مرحلہ بعد از عاشور میں۔ عزیزان، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان تماشائیوں کی طرح جنہیں حسین بلا رہے ہیں اور وہ لا تعلقی کے ساتھ زندگی بسر کر کے فقط نصیحتوں پر اور حسین کو مشوروں پر اکتفا کر کے اس جنگ سے لا تعلق، بلکہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ بھی نہ جائیے، حالات اور خراب ہو جائیں گے، بنو امیہ خطرناک لوگ ہیں۔ آپ زمانے جنگ میں ہیں، وہی جنگ جو سید الشہداء نے شروع کی۔ کیوں شروع کی؟ یزید کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یزید نے فلاں پلاٹ لیا تھا، پیسے نہیں دیے، یزید نے ہمارے افراد مار دیے، میں ان کا انتقام لینے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء نے انتقام کی تحریک نہیں چلائی، فرمایا کہ بدعت کو ختم کرنے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا ہے۔ یزید کا جرم کیا ہے؟ حسین کی نگاہ میں یزید کا کیا جرم ہے؟ شیعہ کی نگاہ میں جرم ہے قتل حسین، شیعہ کی نگاہ میں جرم ہے یزید کا قتل اولاد حسین، لیکن حسین کی نزدیک یزید کا کیا جرم ہے؟ حسین کے نزدیک یزید کا یہ جرم نہیں تھا، چونکہ یہ جرم ابھی سرزد نہیں ہوا تھا، یہ جرم بعد میں یزید نے کیا اور یزیدیوں نے کیا، اور حسین پہلے سے یزید کے دشمن ہیں، حسین اول سے یزید کے دشمن ہیں، اور یزید حسین کا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ وہ دشمنی حسینیت کا نام ہے، اس دشمنی کی رمز کا نام حسینیت ہے۔ حسین اس لیے یزید کے دشمن ہیں کہ اس نے سنت محو کر دی ہے، اس نے بدعت زندہ کر دی ہے۔ بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں